اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 84. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. اس کے بعد وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے ہائے یوسف، اور دل ہی دل میں غم سے گھٹے جا رہے تھے اور ان کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں. اب یہ ایسی درد بھری اللہ تعالیٰ نے تصویر یہاں پر کھینچی ہے کہ کہیں صبر جمیل سے مطلب یہ نہ کوئی لے لے کہ غم انسان کو محسوس ہی نہیں ہوگا صبر کی وجہ سے. اس کے بارے میں تو ہم ابھی بات کر ہی چکے کہ اگر محسوس ہی نہیں ہو رہا غم تو پھر صبر کی کیا اہمیت رہی. لیکن یہ انداز دیکھیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ الفاظ کتنی دوری پیدا کر دیتے ہیں، کتنا فاصلہ پیدا کر دیتے ہیں. بیٹوں کے سخت الفاظ کی وجہ سے اور ان کے رویے کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے اپنا کوئی غم شیئر ہی نہیں کرتے. ایک تو وہ اس قابل ہی نہیں تھے، اور دوسرے ظاہر ہے غم ڈالا بھی تو اولاد نہیں تھا. جس کی طرف سے غم آیا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو تھوڑی کو غم شیئر کرتا ہے. تو ذرا اس سے یعقوب علیہ السلام کی لونلینس کا بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے. فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ انہوں نے منہ پھیر لیا. کس نے کس سے منہ پھیر لیا؟ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے منہ پھیر لیا. اٹھ گئے ان کے پاس سے، ان کے سامنے اپنے غم کا اظہار نہیں چاہ رہے تھے. ان کو پتا تھا یہاں سے کوئی ہمدردی تو ملے ہی نہیں. پتہ نہیں بیٹے اور کیا کیا کہہ دیں گے. ہم دیکھ ہی چکے ہیں کہ ایکیو تو تھا ہی نہیں ان کے اندر، کوئی سینسٹیوٹی تو تھی ہی نہیں بچوں کے اندر. اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر. نیا زخم لگا تو پرانا زخم تازہ ہو گیا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور آنکھیں ان کی سفید ہو گئی تھیں. یعنی اندھے پورے تو نہیں ہوئے تھے لیکن غم کی وجہ سے آنکھوں پر اثر پڑا تھا. اور اس کے بارے میں ہم سے ڈاکٹرز وغیرہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ جب انسان پر کوئی بہت بڑا صدمہ پڑتا ہے تو اس سے کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے جسم پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا سکتے ہیں. تو غم تو تھا، کیسے بھول سکتے تھے یوسف کو. اور ایسا غم تھا کہ ان کی آنکھوں پر اس کا اثر آ گیا تھا. کیا کتنا روئے تھے اس لیے آنکھیں سفید ہو گئی تھیں. بعض دفعہ لوگ بہت روتے ہیں، ضروری نہیں کہ رونے سے بینائی چلی جائے، لیکن بعض دفعہ صرف صدمہ بھی ایک ٹراما جو پیدا کرتا ہے اس سے بھی بینائی کے اوپر یا کسی اور جسم کے حصے پر اس کا اثر ہو جاتا ہے. اور جب وہ ڈس آرڈر، جب وہ ٹراما چلا جاتا ہے، کس سے پڑتا ہے وہ جسم کے اوپر بیماری؟ کس سے آتی ہے؟ ذہنی صدمے سے. جب ذہنی صدمہ دور ہو جاتا ہے تو وہ ڈس آرڈر بھی بعض دفعہ چلا جاتا ہے، وہ مسئلہ بھی دور ہو جاتا ہے. اس وقت تو شدید غم تھا ان کو، لیکن زبان سے ایک لفظ ایسا نہیں نکالا جو اللہ کو برا لگتا. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور انہوں نے اپنے غم کو اپنے اندر روکا ہوا تھا. دیکھیں کاظم نہیں لکھا، ہم نے سورہ آل عمران میں پڑھا تھا کاظمین الغیظ وعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کاظم اور کظیم میں ڈفرنس ہے. دیکھیں ہم کہیں گے مثال کے طور پہ جالس. جالس کون ہوگا؟ جو ابھی بیٹھا ہوا ہے، اور جب وہ کھڑا ہو جائے گا تو پھر جالس رہے گا. میں کہوں گی انتی جالستن، آپ اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں، اوبیسلی آپ بیٹھی ہوئی ہیں. اب جب آپ کھڑی ہو جائیں گی تو میں کہوں گی کیا انتی جالستن؟ نہیں، پھر میں کیا کہوں گی؟ انتی قائمتن، اب آپ کھڑی ہونے والی ہیں. تو وہ کاظم کون ہے کہ جب غصہ آیا اس وقت تھام لیا اس کو، دین اینڈ دیر. کظیم کون ہے کہ طویل عرصے تک غم پڑا رہا اور طویل عرصے تک اس کو روک کے رکھے رہے اپنے اندر، ضبط کر کے رکھا. ضبط بہترین ورڈ ہے اس کے لیے. پورے ضبط کے ساتھ اس کو اپنے اندر ہی دبا کے رکھا تھا انہوں نے. سالوں سال گزر گئے تھے اور انہوں نے ذکر نہیں کیا تھا. ایسے اپنے غم کو انہوں نے اندر دبایا تھا، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں پر اس کا اثر آ گیا تھا. کوئی لفظ ایسا نہیں کبھی نکالا تھا کہ اللہ کو برا لگتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں معاملہ ملتا ہے جب آپ کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو بخاری میں حدیث ہے، اس موقع پہ
آپ کو رونا آ گیا تھا اور لوگوں نے بڑی حیرت سے پوچھا تھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے کہا تھا ہاں. آپ نے فرمایا تھا ان العین تدمع، یقیناً آنکھ آنسو بہاتی ہے، والقلب یحزن، اور دل تو غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن ہم ایک لفظ ایسا نہیں منہ سے نکالیں گے جو اللہ کو اچھا نہ لگے. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم اِنَّا لَمَحْزُونُونَ، ابراہیم تمہارے فراق پر ہم اداس تو ہیں، ہم غمگین بہت ہیں تمہارے جانے پر. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم اِنَّا لَمَحْزُونُونَ، بڑے ہم غمزدہ ہیں تمہارے جانے پر. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ غم کا اثر جسم پر ظاہر ہوتا ہے، پیلپٹیشن ہوتا ہے نا، بعض لوگوں کو بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے ان کا، یا ایکنی وغیرہ، بعض لوگوں کو ٹینشن میں، انگزائٹی میں ان کی اسکن بریک آؤٹ کر جاتی ہے. تو کوئی بھی چیز ایسی ہو سکتی ہے، تو جذبات کا، ایموشنز کا اثر ہوتا ہے. تو یہ جو آنکھوں کی سفیدی تھی، بالکل اندھے نہیں تھے لیکن آنکھوں پر ایموشنل ٹراما کی وجہ سے اتنا شدید ان پر ٹراما تھا یوسف علیہ السلام کے ایک دم سے غائب ہو جانے کا، کہ جس سے آنکھوں پہ اثر پڑا تھا. اچھا آپ دیکھیں، کسی کا بچہ مر جائے یا کڈنیپ ہو جائے، کون سا غم زیادہ ہوتا ہے؟ کڈنیپنگ کا. بھئی مر گیا تو چلو سامنے پتہ ہے نا کہ انجام کو پہنچ گیا، کفنا دفنا دیا. اغوا ہونا، کڈنیپ ہونا، غائب ہو جانا، آپ امیجن کریں، لوگ سالوں سال بچے ڈھونڈتے رہتے ہیں، سالوں سال بار بار اس جگہ جاتے ہیں جہاں سے وہ بچہ کڈنیپ ہوا تھا کہ شاید کو اتا پتہ اس کا مل جائے. اور پھر آپ سوچیں وہ جو بسا اس کے اندر ہوتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہوگا، کہاں چلا گیا ہوگا، کہاں سو رہا ہوگا، کھایا کہ نہیں کھایا، کیا سلوک ہو رہا ہوگا، کہاں پہنچا دیا لوگوں نے اس کو. سوچیں نا. تو ان کا تو یہ معاملہ تھا یعقوب علیہ السلام کا. ان کو پتا تھا کہ مرا تو نہیں ہے یوسف، کہیں غائب کر دیا انہوں نے، کہاں بھیج دیا، کہاں ڈال آئے، کہاں چلا گیا. کتنا ان کے اوپر ٹراما تھا، لیکن اپنے اندر اس کو گھوٹ کے رکھا تھا، دبا کے رکھا تھا، ضبط کر کے رکھا تھا. یہی ضبط صبر ہے. اور آپ دیکھیں کہ انسان اپنے غم کا جتنا کم ذکر کرتا ہے نا، اتنا وہ ہینڈل کرنے کے قابل ہوتا ہے. جتنا زیادہ اس کو دہرائیں گے دہرائیں گے دہرائیں گے نا، اتنا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہوتا چلا جاتا ہے، میگنیفائی ہوتا چلا جاتا ہے، مانسٹر بنتا چلا جاتا ہے نا. تو اس کو مانسٹر بنا کے اس کو پوری زندگی کے اوپر پھیلا دینا، جیسے ابھی ہم نے بات کری، اوروں کی زندگی کو بھی اس غم کی لپیٹ میں لے لینا، یہ تو کہیں کا بھی صبر نہیں ہے. میں اور آپ مومن عورت ہیں الحمدللہ، اور ایک عورت ہونے کے لحاظ سے اپنے آپ مقام، اپنی اہمیت کو سمجھیں. عورت کے مزاج پر پورے گھر کا مزاج ڈپینڈ کرتا ہے. ذرا سا ماں کا موڈ آف ہو، بیوی کا موڈ آف ہے، لگتا ہے کہ جیسے کہ خزاں آ گئی ہے گھر کے اندر، سب مرجھائے ہوئے لگتے ہیں، پن ڈراپ سائلنس ہو جاتا ہے گھر کے اندر، اتنی خاموشی چھا جاتی ہے. نہ کسی کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، نہ کوئی چہچہانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، نہ کچھ، ایک عورت کی وجہ سے. اور جب ماں کا، بیوی کا موڈ اچھا ہوتا ہے، گھر میں خواتین کا موڈ اچھا ہوتا ہے، سب چہچہا رہے ہوتے ہیں، ایک بہار ہوتی ہے گھر کے اندر، خوشی ہوتی ہے. تو یہی ان کا یعقوب علیہ السلام کا معاملہ تھا. اپنے غم کی وجہ سے انہوں نے سارے بچوں کی زندگی 40 سال میں جہنم نہیں بنا دی تھی، ایک خزانی چھا دی تھی انہوں نے، پرماننٹ فراسٹ نہیں چھا گیا تھا گھر کے اندر. دبا کے رکھا تھا اپنے آپ کو. لیکن بس انسان تھے، نکل ہی گیا منہ سے. یا اسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف کے اوپر، میرا بچہ کس حال میں ہے، کدھر ہے میرا چاند. قالو، بچوں نے سن لیا، حالانکہ ان سے تو کہا بھی نہیں تھا، لیکن اس دفعہ ذرا آواز اونچی ہو گئی. کہنے لگے تاللہ، قسم اللہ کی. ہائپر ہو گئے ایک دم، سخت خفا ہو گئے. تذکروا یوسفا، یاد ہی کیے جائیں گے آپ تو یوسف کو، یاد ہی کیے جائیں گے آپ تو اس کو. کیوں اتنے ہائپر ہو گئے یوسف کا نام سن کے؟ گلٹ ابھر کے آ گیا نا، ایک دم ریئیکٹ کیا انہوں نے. اندر کا گلٹ اس طرح سے کام کراتا ہے، ایسا بیہیو کراتا ہے. فیس نہیں کرنا چاہ رہے تھے اپنے ماضی کو، اپنے جرم، اپنی سنگ دلی کی وجہ سے اگریسو ہو رہے تھے، کہ اپنے اگریشن سے لگتا تھا شاید اپنے جرم کے احساس کو مٹا دیں گے. تذکروا یوسفا، ذکر کر رہے ہیں یوسف کا آپ. حتی تکون حردن، یہاں تک کہ آپ بیمار ہو جائیں گے. او تکون من الہالکین، یا آپ ہلاک ہونے والوں میں ہو جائیں گے.
تو باپ سے بہرحال محبت تو ہے ان کو، نو ڈاؤٹ، فکر تو ہے باپ کی کہ ابو کو کچھ ہو نہ جائے، بیمار نہ ہو جائیں، کچھ ہو نہ جائے، ان کو مر نہ جائیں، فکر بھی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ فکر کا اظہار غصے سے کیا جاتا ہے؟ ڈانٹ کر کرنا چاہیے، کیا جاتا ہے تو چھوڑ دیں تو الگ درد بھری کہانی اپنی جگہ. کیا فکر کا، پریشانی کا اظہار غصے سے کرتے ہیں ہم؟ جی یہی تو ہم غضب کرتے ہیں محبت کرنے والوں کے اوپر. غصہ آتا ہے تو ڈانٹتے ہیں، اور پیار آتا ہے، فکر ہوتی ہے تو ڈانٹتے ہیں. اب جا کر دیکھا کیوں نہیں اٹھ رہا بچہ، یا مثال کے طور پہ شوہر یا کوئی اور. اب دیکھا کہ جو اس لیے نہیں اٹھ رہا کہ اس کو بخار ہے، ہاتھ رکھا بخار ہے، تھرمامیٹر لگایا 102، ایک کہتے ہیں نا مصیبت کھڑی کر دی. میں نے پہلے کہا تھا مت جایا کرو بغیر سویٹر کے، مانتے نہیں ہو تم لوگ، تو بات ہو گئے نا بیمار. اب ایک کہانی شروع کر دیں گے. میاں نے کہا کہ وہ میری رپورٹ آ گئی، میرا کولیسٹرول بڑھا ہوا ہے. وہیں ہنگامہ کھڑا کر دیا. بات نہیں سنتے، مانتے نہیں. اتنا آپ نے گوشت کھایا، کلیجی کیوں کھائی؟ ایک ہنگامہ اس میں مچا دیتے ہیں. یہ ہمارا محبت کا، کہتے ہیں بھائی غصہ کیوں؟ بس مجھے فکر بہت ہے نا اس لیے. اوپر سے یہ مجھے بتائیں، یہ بچوں کا طریقہ تھا بات کرنے کا؟ کوئی یہ کہنا چاہیے تھا جب ابو نے کہا تھا یا اسفا علی یوسف؟ مجھے بتائیں کیا چاہیے تھا بیٹوں کو جب ان کو فکر تھی اپنے ابو کی، اور ہے فکر اپنے ابو کی؟ سارے کام چھوڑ کر آ کر ان کے پاس بیٹھ جاتے، ان کو گلے سے لگاتے، ان کا ماتھا چومتے، کہتے ابو بالکل فکر نہیں کریں، ہم ہیں نا آپ کے ساتھ، ہم ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ مل جائے گا. مان لیتے. لیکن اپنے جرم کو چھپانے کے لیے اگریشن کا مظاہرہ کرنا، یہ حرکتیں شروع کری انہوں نے. ایک تو اوپر سے کوئی ہمدردی ابو کے ساتھ نہیں. تو مجھے اور آپ کو انشاءاللہ سبق کیا ملا اس سے؟ کہ ہمیں اپنے فکر کا اور پریشانی کا اظہار ہمیں غصے کی صورت میں نہیں کرنا، سخت الفاظ کی شکل میں نہیں کرنا. سارے الفاظ کے کھیل ہیں یہاں پہ، آپ دیکھیں، خوبصورتی بھی الفاظ کی ہے، بدصورتی بھی الفاظ کی ہے. تو کہا کہ آپ تو لگتا ہے اپنے آپ کو ہلاک ہی کر بیٹھیں گے. قال، کیا کہتے یعقوب علیہ السلام بیچارے. تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم کو تھوڑی سنا رہا ہوں، تم سے ہمدردی تھوڑی چاہیے مجھ کو، تم کہاں اس قابل، تمہارے پاس کہاں ہمدردی ہے. اچھا دیکھیں، بعض دفعہ ہم کہتے ہیں کہ جس کو ہمدردی ملی ہی نہیں، محبت ملی ہی نہیں، وہ محبت دے ہی نہیں سکتا. بعض لوگ اپنی سخت دلی اور بدتمیزی کا الزام کس پہ رکھ دیتے ہیں؟ پچھلے والوں کے اوپر، کہ بھئی ماں باپ نے ہمیشہ سے ہمارے ساتھ ایسے ہی کیا، بہت سختی سے ہم کو پالا، ہم بھی ایسے ہی ہو گئے. ان کو کیسے پالا تھا یعقوب علیہ السلام نے؟ بہت پیار سے پالا تھا. یا بنی طریقہ ہمیں محسوس ہو رہا ہے ان کا. ان کو تو بہت پیار ملا تھا. یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام میں EQ بہت تھا، انہوں نے نہیں سیکھ کے دیا نا. تو بعض دفعہ خود ہی انسان بگڑا ہوا ہوتا ہے، خود ہی صلاحیت نہیں ہوتی اس کے اندر. ساروں کے اوپر الزام اٹھا کے پھینکنا سروں کے اوپر کہ تمہاری وجہ سے ایسے ہو گئے، تمہاری وجہ سے ایسے ہو گئے. یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک سمجھیں کہ ظلم کیا ہے ماڈرن سائیکالوجی نے انسانوں کے اوپر. ان کی جو سیلف کریکشن کی صلاحیت تھی نا، اس کو بالکل ختم کر دیا. ان کو اتنے سارے کرچز دے دیے ہیں کہ اپنے قصور کا الزام فلاں پہ رکھ دو، فلاں پہ رکھ دو، فلاں پہ رکھ دو، فلاں پہ رکھ دو. ہر ایک کے سر پہ الزام رکھ دیتے ہیں سوائے اپنے آپ کو رسپانسیبل بنانے کے. اسلام فیئر اینڈ اسکوائر رسپانسبلٹی انسان کے اپنے اوپر رکھتا ہے کہ تم ذمہ دار ہو خود، فار یور اون بیہیویئر، فار یور اون ڈیڈس. اللہ کے آگے کھڑے ہو کے تم معذرتیں نہ پیش کرنا. لا تعتذر اليوم، اللہ کہے گا آج معذرتیں مت بناؤ کہ میرے ابا نے مجھے بچپن میں تھپڑ مارا تھا تو میں ایسا ہو گیا، میرے ابا جو تھے وہ تو شراب پیا کرتے تھے، میں اس لیے ایسا تھا. نہ، یہ باتیں نہیں ہیں. خود اپنی ذمہ داری اٹھانی ہے. تو یہ تو یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے پاس تو ہمدردی کا خزانہ ہے ہی نہیں. کہنے لگے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں کرتا. تم سے کب کہتا ہوں میں تو تم خفا ہو رہے ہو؟ کسی سے میں اپنی پریشانی بیان نہیں کرتا. بے صبرا تو وہ ہوتا ہے جو مخلوق کے آگے غم بیان کرتا پھرے. ریپیٹیٹو، ایک ہی بات 100 دفعہ. اور ہم بھی اپنے غم کا پیچھا نہیں چھوڑتے، اتنا دہراتے ہیں کہ
نہ صرف ہمیں حفظ ہو جاتا ہے بلکہ کتنی کڑھائی اس کے اوپر کر دیتے ہیں, کتنا ایمبرائڈر کر دیتے ہیں اپنے غم کو, تو اتنا ہوتا ہے اس کو اتنا کر دیتے ہیں. کہا میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں, خالق کے آگے بیان کر رہا ہوں, اس خالق کے آگے اپنا غم بیان کر رہا ہوں جس نے کہ یہ آزمائش ڈالی ہے اور جو اس کی شدت کو سمجھتا ہے. تو اب دو چیزیں ہیں, اللہ سے اپنا غم بیان کرنا یا مخلوق کی شکایت کرنا جائز ہے. اللہ کی شکایت مخلوق سے کرنا جائز نہیں. اللہ نے کیوں کیا, مجھے اچھا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہی کیا ہوگا اللہ نے, پھر اگر ایسے کیا تو یہ مشکل ڈالی ہے میرے اوپر, کہ صحیح کیا ہوگا. وہ کسی نے کہا ہے نا کہ کھینچ کے آہے سرد, کہ گہری سانس لے کے جب کہتا ہے کوئی بندہ جس حال میں بھی رکھے 100 شکر خدا کا, تو میں سوچا کرتا ہوں کہ شکر ادا کیا اس نے یا تانا دیا اس نے رزاق دو عالم کو. اللہ کو تانا دے رہے ہیں کہ شکر ادا کر رہے ہیں؟ ہاں جیسے بھی ہیں پڑھے ہیں اللہ کا شکر ہے. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا؟ نہیں, یہ طریقہ نہیں ہوتا, ایسے نہیں کرنا چاہیے. اللہ کی شکایت مخلوق سے نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی, یہ قابل گرفت ہے. اب یہ جو آیت ہے انما اشکو بثی وحزنی, اللہ سچی بات, انسان کا دل کٹتا ہے واقعی. ان کی بے بسی, ان کی کمزوری, ان کا بڑھاپا, ان کا غم, اور کوئی دنیا میں نہیں جس سے اپنا وہ دکھ درد کہہ سکیں. کوئی ہمدردی کرنے والا نہیں, کوئی دکھ سمجھنے والا نہیں. تو پھر دیکھیں, ایک تو ہم نے اپنے لیے سبق لیا نا کہ ہمیں اپنا غم بیان نہیں کرنا, ٹھیک ہے. دوسرا سبق ہم کو یہ لینا ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی غم بیان کرتا ہے تو ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے. اگر ہمارے پیرنٹس ہمارے سامنے اپنے غم بیان کرتے ہیں, کاؤنسلنگ ضرور کریں کہ امی جانے دیں, امی رہنے دیں, لیکن اس غم پر ان کو ڈانٹیں تو نہ, کہ بار بار آپ ایک ہی بات کہتی ہیں, بار بار ہم یہ ایسی حماقتیں کرتے ہیں. نہیں, سمجھانے کی ضرورت ہے. اس آیت کے بارے میں ہمیں بخاری میں روایت ملتی ہے, عبداللہ بن شداد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر کے رونے کی آوازیں سنی, حالانکہ میں آخری صف میں تھا. یعنی عمر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ عنہ اور امامت کروا رہے تھے, اور ان کے رونے کی آواز سنی حالانکہ میں لاسٹ صف میں تھا, اور وہ پڑھ رہے تھے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, میں تو اپنا غم اور اپنا دکھ اللہ کے آگے بیان کرتا ہوں. واقعی, اور جتنا پھوٹ پھوٹ کے انسان اللہ کے آگے روتا ہے, نہ اس کی عزت میں کمی آتی ہے اور نہ اپنا وہ کوئی مقام ہلکا کر رہا ہوتا ہے. جتنا اللہ کے آگے روئیں اتنا اللہ کو پیار آتا ہے. اللہ سے کہیں سب کچھ, اللہ سے کہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ کل شیء قدیر ہے, اسی نے بنایا ہے ہم کو. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اور جیسا میں اللہ سے واقف ہوں تم نہیں ہو. یہ کیا بات ہوئی یہاں پر کہ جیسا میں اللہ سے واقف ہوں تم نہیں ہو؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جس طرح اللہ کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو کیا جانتے ہیں یہ؟ من اللہ, اللہ کی طرف سے کیا کیا باتیں پتہ ہیں ان کو. نمبر 1 کہ یوسف زندہ ہے. نمبر 2 کہ ماضی کی غلطیاں اللہ معاف کر دیتا ہے. نمبر 3 میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے, تم کو نہیں پتا کہ تم بہتر ہو سکتے ہو. اور یہ کہ اللہ سے تعلق ان کا بڑھ رہا ہے اللہ کے آگے اپنی مشکل بیان کر کے, یعنی کہ اللہ سے میں کنیکٹ کر رہا ہوں اپنے آپ کو. تم نہیں جانتے یہ بات کہ اللہ کے آگے جب میں اپنا دکھ بیان کرتا ہوں اللہ سے میرا تعلق اور مضبوط ہو جاتا ہے. تو کہیں اللہ سے, باتیں کریں اللہ سے, اللہ تعالیٰ تجھے پتہ ہے نا فلاں نے یہ کہا تھا مجھ کو, اللہ نے کہ ایسی بات نہیں تھی, کتنا غلط انہوں نے الزام لگایا, اللہ تجھے پتہ ہے نا کتنی زیادتی کری انہوں نے میرے ساتھ, میری یہ نیت نہیں تھی. سب اللہ سے کہیں. اس سے اللہ تعالیٰ سے نا قربت محسوس ہوتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا. اگر کمیونیکیٹ نہیں کرتے اور جذباتی تعلق اللہ سے نہیں ہے تو کوئی ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں ہم نے. اگر ہمارے ایموشنز اللہ کے ساتھ اٹیچ نہیں ہیں, اگر اپنے جذبات ہم اللہ کے آگے بیان نہیں کرتے, ہم وربلائز نہیں کرتے, ہم دل نہیں کھولتے اللہ کے آگے, تو ہم نے تو اللہ کا فائدہ ہی نہیں اٹھایا. سچی بات ہے, اپنے آپ کو ہم نے امن دیا ہی نہیں, خود ہی محروم کیا اپنے آپ کو.
تو اللہ سے کہا کریں، رویا کریں. صبر جمیل ہے، اللہ کے آگے رونا یہ بھی آتا ہے. اب اپنا غم تو انہوں نے اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا اور اب فوراً سولوشن اورینٹڈ. یا بنیہ، اے میرے بیٹوں، اذهبوا، جاؤ جا کے تلاش کرو. اچھا، بدتمیز اولاد کے ساتھ کیسے بات کر رہے ہیں؟ اولاد بدتمیز ہوتی ہے تو ماں باپ کیسے ہوتے ہیں؟ 4 ہاتھ زیادہ بدتمیز. انہوں نے یہ نہیں کہا بیٹوں سے جسٹ شٹ اپ اینڈ مائنڈ یور اون بزنس. ایسے نہیں کہا گیٹ لاسٹ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سی یور فیسز. یہ نہیں کہا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ ہونے کا مطلب ہے کہ ہم جو منہ میں آئے بولیں بچوں کو. ہم یہ سمجھتے ہیں نا، فری لائسنس لیا ہوا ہے ہم نے. دراصل ہمارے معاشرے کے اندر، خاص طور پر جو مشرقی معاشرہ ہے ہمارا، اس میں بہت خوبی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ایک بہت بڑی خامی کیا ہے؟ چھوٹوں کی عزت نہیں ہے ہمارے یہاں. ہم سمجھتے ہی نہیں کہ ان کی بھی کوئی رسپیکٹ ہونی چاہیے، نہ نوکروں کی نہ چھوٹوں کی. رتبے میں چھوٹا یا عمر میں چھوٹا، ہم کہتے ہیں جو مرضی کریں، جیسے مرضی بے عزت کریں ان کو. پلیز، ایک عورت ہونے کے ناطے اب مجھے اور آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے. اور جو پیچھے ہو چکا اس کا کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی دعا سکھائی ہے ہم کو، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. روزمرہ کے اذکار کے اندر ہے، بالکل اینڈ کی طرف. اتنی پیاری دعا ہے، یہ دیکھیں. یہ ہے 112 پیج نمبر ہے دعاؤں کی کتاب کا، کہ اگر کسی کو برے الفاظ میں یاد کیا یا کسی کو برا بھلا کہا، ہاں، جیسے کہ آئی تھنک ہم سبھی گلٹی ہیں اس چیز کے، ہم سب نے ایسا کیا ہوا ہے. جن جن کی اولاد ہے ہم سب نے حرکتیں کی ہوئی ہیں، اللہ معاف کرے. تو اس کے لیے دعا مانگا کریں. یعنی کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ صرف اگلے معاملے ٹھیک کر سکتا ہے یا خالی یا پچھلے بھی کر سکتا ہے؟ کیا ماضی کی غلطیوں کے اللہ اصلاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ اللہ کہتا ہے نہیں بھائی، اب تو ڈن از ڈن، اٹ کین ناٹ بی انڈن. نہیں، اللہ قہار ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے. اللہ سے دعا کریں، اللہم، اے اللہ، انی اتخذ عندک عہدن، اللہ میں تجھ سے عہد لیتا ہوں. ہم کہیں گے لیتی ہوں میں. اللہ سے کہیں، ہم کہتے ہیں لٹک جائیں بس اللہ کے دامن کو پکڑ کے، چمٹ جائیں بس اللہ کے ساتھ. ہم کہتے ہیں ہم تو جان نہیں چھوڑیں گے تمہاری جب تک تم مجھ کو یہ چیز نہیں دے دو گی. ہوتا ہے نا؟ تو بس لپٹ جائیں، چمٹ جائیں اللہ کے دامن کے ساتھ، چھوڑیں ہی نہ کہ انی اتخذ عندک عہدن، بس اللہ میں تجھ سے عہد لیتی ہوں، بس تو مجھ سے عہد کر. کیا؟ لن تخلفنی ہی، کہ اللہ تو ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اس عہد کی. ایک لاڈ ہے نا، پیار ہے، ٹرسٹ ہے، توکل یہ ہے کہ اللہ میں اپنا خیر چاہتی ہوں اور تو ہی تو خیر دے گا، کبھی تو مایوس نہیں کرے گا مجھ کو. کیا؟ فإنما أنا بشر، کہ میں انسان ہوں. ہے نا انسان، اور ہم تو نبی بھی نہیں ہیں، ہم تو عام آرڈنری انسان ہیں. فأيما مومن، تو جو بھی مومن تھا، آذیتہ، جس کو میں نے کوئی اذیت دی، او شتمتہ، یا گالی دی، او جلدتہ، یا کوڑا مارا. اور کوڑا کیا، اب تو ماں باپ تو ہاتھ ہی استعمال کرتے ہیں، یا پٹائی کری بلا وجہ، او لعنتہ، یا لعنت ملامت کری کہ مر جاؤ، جہنم میں جاؤ، دفع ہو جاؤ، نعوذ باللہ، اس طرح کے گندے گندے الفاظ اس کو کہے. تو اللہ تو کیا کر، فاجعلھا، اللہ تو بنا دے ان الفاظ کو، اس برا بھلا کہنے کو، اس ناحق مار پٹائی کو کیا کر دے، فاجعلھا لہو، اس کے لیے جس کو میں نے برا بھلا کہا تھا، کیا بنا دے، صلاتن، اللہ تعالیٰ رحمت کا ذریعہ بنا دے، وزکاتن، اور اللہ پاکیزگی کا ذریعہ بنا دے، وقربتن، اور اللہ قربت کا ذریعہ بنا دے، تقربہ بہا الیک، اس کی وجہ سے اللہ اس کو مقرب بنا لے اپنا. کتنی خوبصورت دعا ہے. آپ دیکھیں بخاری اور مسلم دونوں میں یہ دعا موجود ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. تو اگر کبھی اس طرح سے غلطیاں ہوئی تھیں تو اللہ تعالیٰ بیک ڈیٹڈ بھی اصلاح کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے. تب کہہ رہے ہیں یا بنیہ، اے میرے بچوں، اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف واخیہ، اور جاؤ جا کے ذرا پتہ کرنے کی کوشش کرو کہ یوسف کہاں ہے اور اس کا بھائی کدھر ہے. تلاش کرو جا کر اس کو. ولا تیأسوا من روح اللہ، اور دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو بس کافر ہی مایوس ہوتے ہیں. کیا حسین بات ہے، کیا خوبصورت بات اللہ نے کہی ہے کہ اللہ نے ساری ماضی کی غلطیوں کا پچھتاوا ہمارا ایک آیت میں ختم کر کے رکھ دیا کہ کوئی غلطی ماضی میں ہوئی تھی سب اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا. یہ سوچنا کہ میں اپنے ماضی کی غلام ہوں، میں اپنے ماضی کی جیل میں بند ہوں، یہ شیطانی خیال ہے. حوصلہ دلا رہے ہیں کہ جاؤ، جا کے اپنے ماضی کو فیس کرو، اس کی اصلاح کرو،
اگر غلطی ہو گئی تھی اس غلطی کی وجہ سے ساری زندگی ساری شخصیت اس کے مطابق مت بنا لو. ڈونٹ لیو اپ ٹو یور مسٹیک کہ یہ غلطی ہم نے کر لی تھی اب زندگی بھر ہم ایسے ہی رہیں گے. یہ غلطی کس نے کی تھی سب سے پہلے؟ کہ اپنی ماضی کی غلطی کی وجہ سے پورا مستقبل برباد کیا. سب سے پہلے کس نے کیا تھا؟ یہ ابلیس نے کیا تھا. شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا, تبھی ابلیس کہتے ہیں ابلس یبلسو ابلیس, اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا. ایک غلطی کی, ساری زندگی ساری اپنی شخصیت اس نے اس ایک غلطی کے مطابق بنا دی. We are not dictated by our past. یہ قرآن کا کانسٹنٹ میسج ہے. قرآن بیکورڈ لکنگ نہیں ہے, فارورڈ لکنگ, فارورڈ لکنگ, فارورڈ لکنگ. ہاں, غلطیوں سے سبق سیکھو. یہاں کہہ رہے ہیں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہ تم اپنی ماضی کی غلطیوں کا پروڈکٹ نہیں ہو, تمہاری اصلاح ہو سکتی ہے. یو کین انڈو یور مسٹیک. اللہ نے انڈو کا بٹن رکھا ہے, اللہ نے ڈیلیٹ کا بٹن رکھا ہے. غلطی کی ہے, ایک غلطی ہماری ساری زندگی کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی. اور اگر ایک غلطی کی وجہ سے ہم ہمیشہ کے لیے کنڈیم ہوتے, اللہ کبھی استغفار کی ترغیب ہم کو نہ دیتا کہ بھئی ہو چکا تو ہو چکا, اب تم پھنس گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا. بات کیا ہے؟ مان لیں, کنفیس کر لیں, شرمندہ ہو جائیں اور اللہ کی رحمت سے امید رکھیں اور غلطی کی اصلاح کی کوشش میں لگ جائیں تاکہ ضمیر سے بوجھ اترے کسی طرح سے, وہ گناہ کا اندر کا ایمان, اندر کا عمل صالح کا جو جذبہ ہے, صلاحیت ہے, وہ تازہ ہو جائے اور زندگی صحیح رخ کے اوپر چل پڑے. ریبوٹ کرتے ہیں نا, فارمیٹ کرتے ہیں نا کمپیوٹرز کو, چیزوں کو, زندگی فارمیٹ ہو جاتی ہے. اللہ نے ہم سے یہ کہا ہے اور سورہ یوسف ہم کو یہی سبق سکھا رہی ہے. ٹرن اوور اے نیو لیف. اپنے بیٹوں کی نفسیات کو یعقوب علیہ السلام بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. ان کو خوب پتہ ہے کہ ان کے اس جرم نے ان کو ذہنی طور پہ قید کیا ہوا ہے. تبھی جب یہ ایک دم ریئیکٹ کیا تھا نا بچوں نے کہ تاللہ تفتأ یوسف حتی تکون حردا, تو یعقوب علیہ السلام آبزرو کر رہے ہیں بس ان کو کہ یہ ایسے ریئیکٹ کیوں کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا گلٹ ان سے یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا, یہ رویہ ان سے کروا رہا ہے. تو کہہ رہے ہیں جاؤ صحیح رخ پر محنت کرو, اللہ کی رحمت آئے گی, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو. دیکھیں کتنے حکیم انسان تھے یعقوب علیہ السلام. اللہ تمام ماں باپ کو یہ حکمت عطا فرمائے جو یعقوب علیہ السلام میں تھی. اپنی ذات ان کے لیے اہم اگر ہوتی, یہ بچوں کا قیمہ بنا چکے ہوتے اب تک, ذہنی طور پہ ان کو بیمار کر چکے ہوتے اب تک. لیکن نہیں, اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو اتنا ہیلدی رکھا ہے انہوں نے. مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے, کیا صبر تھا, کیا حکمت تھی, کیسے اپنے بچوں کی حفاظت کی ہے انہوں نے. کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جا کے تلاش کرو, مت تم اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا, اتنی امید ان کو دلا رہے ہیں. اور آگے دیکھیں, بیٹے بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ابا یوسف تو مر گیا, ہم کہاں تلاش کریں. نہیں, خاموش ہیں. بتائے ان کو کہ ہاں تلاش کرنا چاہیے ہم کو. تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بیٹوں کے ضمیروں پر سے بھی گناہ کا بوجھ, گناہ کا پہاڑ سرکنا شروع ہوا. ان کو بھی امید کی کرن دکھائی ان کے ابو نے کہ یو کین آلسو ٹرن اوور اے نیو لیف, تم بہتر ہو سکتے ہو, واقعی کریکشن ہو سکتا ہے. اس کا آغاز صحیح سوچ سے ہوتا ہے نا, فارورڈ لکنگ, پازیٹیو تھنکنگ. چھوڑ دیں جو ہو چکا ماضی میں ہو چکا, بس ختم, دیٹس اٹ, ریپ اپ کریں, آگے سوچیں, بالکل بہتر ہوگا. اللہ کی رحمت سے کبھی کبھی مومن مایوس نہیں ہوتا. دن اور رات ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اگر غم آج آ گیا ہمیشہ نہیں رہے گا. آلویز بی پازیٹیو کہ انشاءاللہ بہتری ہوگی. یوسف علیہ السلام یہ دکھا رہی ہے ہم کو کہ دیر از آلویز لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل. اور جو پیسمسٹ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل کیا ہے کہ انجن آ رہا ہے ہماری طرف ہمیں کرش کرنے کے لیے. نہیں, ہم ایسی باتیں نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں اللہ بہتری کرے گا. ہم قادر نہیں ہیں نا. ہم کہتے ہیں نا استخارے میں کہ انکا لا اقدر, انکا تقدر ولا اقدر. اللہ میں تو قادر ہے, میں تو قادر نہیں. ولا وتعلم, اللہ تو جانتا ہے, میں تو نہیں جانتی. ولا اعلم, اللہ مجھ کو تو نہیں پتا. بس یہ ہے, اللہ کے در پہ پھینک دیں اپنے آپ کو لے جا کر. بس اب کیا ہوا, اب بیٹوں کو امید ہوئی کہ ہاں بہتری ہو سکتی ہے. فلما دخلوا علیہ, اب جب وہ گئے واپس, اب کب گئے, یہ دوبارہ کہاں گئے ہیں, پھر سے مصر گئے. ذرا ان کی ٹرپس تو کیلکولیٹ کریں.
کتنی دفعہ جا چکے ہیں جی، کئی دفعہ. اب یہ پھر گئے وہاں پر، دخلوا علیہ، گئے، قالو کہنے لگے. اب کس کے پاس گئے؟ یوسف علیہ السلام کے پاس. قالو، اب بولنے لگے. اب کیا بولنا چاہیے تھا ان کو؟ سب سے پہلے ابا نے کیا کہا تھا؟ یوسف کو تلاش کرو، اس کے بھائی کو تلاش کرو. نہ جی، پھر سارا بھول گئے. عجیب تماشے ہیں ویسے یہ. اب کیا خیال آیا ان کو؟ کہہ رہے ہیں پیسہ ہم کو غلہ دے دو، اناج دے دو ہم کو. کوئی ذکر فکر ہی نہیں، نہ بنیامین کہ بھئی زندہ ہے مر گیا کدھر ہے، ہمیں ملاقات تو کرا دیں، شکل تو دکھا دیں. نہ، یہ ایسے دنیا دار تھے نا، عجیب قسم کے تھے. اور دیکھیں پھر یہ ایسے ہی رہے ہیں اینڈ تک. یا ایھا العزیز، اے عزیز، نہایت ادب اور احترام سے خطاب کر رہے ہیں. اے زبردست، سب سے اونچے درجے والے، آپ سے اونچا تو کوئی ہے ہی نہیں. مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے چھو دیا. اچھا، بات کرنے کا سلیقہ دیکھا یہاں پر آپ نے ان کا؟ اب تو سب آ گیا سلیقہ بات کرنے کا. اب تو الفاظ کا انتخاب بھی بڑا اچھا آ گیا ان کو. اور یہ بنی اسرائیل کی ذہنیت رہی ہے، اپنے سے نیچے والے کو، کمزور کو دبانا اور اپنے سے اونچے کے آگے بچھتے چلے جانا. یہ طریقہ رہا ان کا. جو جتنا شریف رہا ان کے ساتھ اتنا تنگ کیا. اپنے ابو کو جس طرح تنگ کیا نا، ایسے موسیٰ علیہ السلام کو بھی تنگ کیا تھا انہوں نے. اور فرعون کی تو بڑی عزت کری تھی انہوں نے، بڑا دبے رہتے تھے اس کے آگے. تو بڑی ہی اس سے کہہ رہے ہیں ریفائنمنٹ کے ساتھ کہ مسنا و اہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے چھو لیا ہے. اچھا، مسنا الضر بھی کافی تھا، اہلنا کیوں ڈالا بیچ میں؟ اور سمپتی حاصل کرنے کے لیے. اب تو سارے ان کی ایکیو جو ہے وہ جاگ گئی ہے، سب سمجھ آ گیا ان کو. وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، اور ہم تو یہ حقیر پونجی لے کر آئے ہیں. اس میں دیکھیں ان کی عقل مندی دیکھیں. اللہ نے کہا نا انی فضلتکم علی العالمین، تو ظاہر من اصدق من اللہ قیلا، اپنی بات میں اللہ سے سچا کون ہوگا؟ اتنے ذہین ہیں یہ. بیک وقت ٹو پرونگڈ ان کا جو ہے نا وہ اٹیک ہے یوسف علیہ السلام کے اوپر. ایموشنل اپیل کہ ہم کتنے مجبور ہیں، کتنے محتاج ہیں، لیکن فقیر نہیں بننا چاہ رہے. یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ سیلف رسپیکٹ بہت ہے ہمارے اندر، ہم کوئی فری ہینڈ آؤٹ لینے نہیں آئے ہیں. ہم لائے ہیں بضاعۃ مزجاۃ، چاہے وہ حقیر کیوں نہ ہو، بٹ وی وانٹ سم تھنگ ان ریٹرن فار سم تھنگ. یہ بھی دیکھیں ان کا. تو یہ اپنا مقام بھی مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور میکسیمم بینیفٹ بھی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کہہ رہے ہیں اوفی لنا الکیل، اور ہمیں بھرپور غلہ عنایت فرمائیں. پریشرائز بھی کر رہے ہیں، دیں ہم کو، پورا دیں پورا دیں. ان کی ذہانت تو دیکھیں ذرا. وہ تصدق علینا، اور ہم پہ صدقہ کریں. اب یہ بھی کہہ دیا اینڈ میں آ کر کہ دیں صدقہ ہم کو، آپ ایکسٹرا بھی دیں آپ ہم کو. ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تو جزا دیتا ہے صدقہ کرنے والوں کو. تو کہاں کہا کرتے تھے نحنو عصبہ، ہم تو عصبہ ہیں. اور کہاں یہ حال ہو گیا کہ اب کہہ رہے ہیں تصدق علینا، صدقہ کریں. تو جو اپنے مقام پر اتراتا ہے نا وہ ضرور نیچے آتا ہے. تو کسی نے کہا ہے نا کہ اوپر جاتے ہوئے ضرور سوچنے کے نیچے بھی آنا ہے مجھ کو. اوپر جب چڑھ رہا ہوتا ہے نا انسان، وہ سارا بھول جاتا ہے. ایسا غرہ ہوتا ہے نا اپنے کچھ ہونے کا کہ نیچے والوں کو تو وہ سمجھتے ہیں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے ان کی. اور جب نیچے اترنا پڑتا ہے تو انہیں کی مدد چاہیے ہوتی ہے. پھر بعض دفعہ یہ بھی اللہ دکھا دیتا ہے انسان کو، جس کو تم نے گھٹیا سمجھا تھا نا آج اسی کی مدد مانگنے تم آ رہے ہو. اور اللہ دکھاتا ہے، سچ بات آپ کو میں بتاؤں، اللہ دکھاتا ہے. وہی جو بے عزتی کرتے ہیں، باتیں سناتے ہیں، تانے دیتے ہیں نا، پھر وہ آ کے مشورے مانگتے ہیں بیٹھ کے کہ اچھا تم بڑی عقل مند ہو نا، تم دعا کرو، تم مشورہ دو. یہ بھی ہوتا ہے. اللہ سب دکھا دیتا ہے انسان کو، اتار چڑھاؤ زندگی کے. تو کہہ رہے ہیں کہ بس آپ صدقہ کیجئے، اور آپ تو بڑے اچھے ہیں، یعنی تعریف کر رہے ہیں ان کی، اور اللہ آپ کو اجر دے گا. اچھا، ایک اور بڑی پیاری بات ہے، وہ اوفی لنا الکیل، اور ہم کو پیمانہ بھر کے دیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ بتائیں ذرا. خالی غلے کی بات یہ کر رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں بیچ میں؟ اوفی لنا الکیل، ہم کہتے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. بدلہ مانگ رہے ہیں نا. وہ اوفی لنا الکیل، ہمیں بھرپور بدلہ دیں.
تو بہرحال کچھ فائن پوائنٹس ایسے وہ بتاتے ہیں بیچ میں کہ ایک طرح سے کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر یوسف علیہ السلام واقعی ان کو بدلہ دینے لگ جائیں تو ان کو ساروں کو جیل ہو جائے، لیکن نہیں، وہ بدلہ تو نہیں لیں گے، وہ تو بلکہ صدقہ ہی کر دیں گے ان کے اوپر۔ اب یوسف علیہ السلام نے یہ بے بسی جب دیکھی بھائیوں کی تو رہا نہیں گیا ان سے۔ قال، بول پڑے یوسف علیہ السلام، هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، کیا تم کو معلوم ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم جاہل تھے؟ وقت آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بات پوری ہو۔ یوسف علیہ السلام سے اللہ نے کنویں میں کہی تھی کہ تم ان کو اس واقعے کی خبر دو گے اور ان کو شعور بھی نہیں ہوگا۔ اور کیا کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام، کیا تم کو پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ؟ میرے ساتھ نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ تم نے کیا کیا، تو میرے بھائی کے ساتھ، تھرڈ پرسن میں بات کر رہے ہیں۔ کیوں؟ گلٹ ہلکا کرنے کے لیے۔ اچھا، اس واقعے کی خبر کس کو تھی کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں پھینکا ہے؟ کسی کو کان پتہ نہیں چلا تھا، بن یامین کو بھی نہیں پتا تھا، یعقوب علیہ السلام کو بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا تھا۔ دنیا میں کس کو پتا تھا؟ ان 10 بھائیوں کو یا یوسف علیہ السلام کو، نو بڈی ایلس۔ تو یہ انہوں نے اشارہ دیا کہ تم کو پتہ ہے تم نے کیا کیا تھا یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ تم نے کیا کیا جب تم ظالم فاسق نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ جاہل تھے۔ یعنی جاہل کس مراد، کس سینس میں کہ تم بہت ایموشنل تھے نا اس وقت، اممیچور اس کو ہم کہتے ہیں۔ یہ حلم کی ضد ہے جہل، اور علم کی بھی ضد ہے جہل، دونوں کی ضد ہے۔ ان کی ایج پر ڈال دیا کہ یو ور ٹو ایموشنل، یو ور ٹو را، یو ور ٹو ینگ، یو ور ٹو امپلسو۔ حلم نہیں تھا، ٹھہراؤ نہیں تھا، اور ایک طرح سے ایکسکیوز پہلے ہی بنا دی ان کے لیے کہ ایکچولی تمہاری عمر کا تقاضا ایسا تھا، تمہارے حالات ہی ایسے تھے۔ کیا احسان کیا انہوں نے، کیا محسن تھے۔ اذ انتم جاہلون، جب تم جاہل تھے۔ اب بھائی جو ہیں وہ تو حیران ہو گئے۔ قالوا، کہنے لگی، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ اچھا، یہ جو انداز ہے نا ان کا، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، ہاں واقعی، کیا واقعی تم ہی، ایکچولی تم ہی یوسف ہو؟ اس سے دیکھیں ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ ان کے ذہن کے اندر نا کوئی امیجز آتی اور جاتی رہی ہوں گی، انہیں کوئی چیز ایک دم اسٹرائک کرتی ہوگی، فلیش بیک ہوتا ہوگا، یہ یوسف جیسا ہے انداز، پھر خیال آتا ہوگا نہیں، پھر فلیش بیک ہوتا ہوگا، سوچتے ہوں گے there's something familiar۔ ہم بھی کہیں سے آتے ہیں کسی سے مل کے، ہم کہتے ہیں وہ فلاں پتہ نہیں کس سے ملتا ہے، مجھے کچھ جھلک کسی کی آ رہی ہے لیکن کس کی آ رہی ہے مجھ کو یاد نہیں آ رہا۔ ایسا ہوتا ہے نا، تو یہ ان کا انداز تھا۔ ایک دم ہم کہتے ہیں it just dawned upon them, it just clicked کہ ہاں ہم جو سوچ رہے تھے نا، اور یہ سوچ کو کانشیس لیول پر آنے بھی نہیں دینا چاہتے تھے، اس کو دبا رہے ہوں گے، سپریس کر رہے ہوں گے اپنی سوچ کو کہ یہ یوسف لگ رہے ہیں مجھ کو۔ اب وہ ایک دم معاملہ کھل کر سامنے آ گیا، بول پڑے، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا واقعی تم ہی یوسف ہو؟ قالا، انہوں نے کہا، انا یوسف، جی میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب دیکھیں ذرا، یہ بھی بس تعجب اور حیرت کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا انداز ہے یوسف علیہ السلام کا؟ کہہ رہے ہیں قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پہ احسان کیا۔ کس پوزیشن پر ہے؟ مصر کے اعلیٰ ترین عہدے کے اوپر ہے، یونیک پوزیشن ان کو حاصل ہے، بے تاج بادشاہ ہیں مصر کے، بادشاہ تو نہیں ہے، بے تاج بادشاہ ہم کہہ سکتے ہیں، سارا کنٹرول ان کے پاس ہے۔ اور پھر یہ کریڈٹ نہیں لے رہے، اتنے عرصے بعد جب ملنا ہوتا ہے اور کوئی بڑے دکھ مصیبتیں اٹھا کے، اور اس کے بعد جب وہ کسی اعلیٰ عہدے پر پہنچ جاتا ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی ماضی کی سٹرگلز کے بارے میں کتاب لکھ دیتا ہے یا انٹرویو دے دیتا ہے، یا لوگ آ کے پوچھتے ہیں آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ بس جی پوچھنے کی دیر ہے۔ پھر آپ دیکھیں ذرا، بس بہن کیا بتاؤں، کتنی محنت کی ہے میں نے، کتنا میں راتوں کو جاگی ہوں، کیا کچھ میں نے پڑھا ہے، اور 10 12 گھنٹے میں نے تو کام یوں کیا ہے۔ وہ ایک کہانی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اچھا بھائی اب بتاؤں کیا ہوا، وہ تھی ایک عورت جس کے محل میں تھا، اور پھر مجھ کو تو انہوں نے بلا وجہ جو ہے وہ جیل میں پھینک دیا، اور مرثیہ پڑھ رہے ہیں اور بھائی بھی رو رہے ہیں اور خود بھی رو رہے ہیں،
اور ایک سما جو ہے وہ بندھا ہوا ہے، پھر آنسو پہنچ رہے ہیں، ہچکیاں آ رہی ہیں، پھر آگے کہانی شروع کری، ابو اتنے یاد آتے تھے اور کیا تم لوگوں نے کیا تھا میرے ساتھ، اللہ جانتا ہے تم کو، بس اللہ ہی معاف کرے گا تم کو، نتھنگ. کہہ رہے من اللہ علینا، من کہتے ہیں احسان کو، کہ آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ آل دس گلوری، اللہ نے دیا مجھ کو. اتنا ہلکا. اور حقیقت ہے کہ جو لوگ اپنے غم کو ہلکا لیتے ہیں وہ اپنی خوشی کو بھی بہت ہلکا لیتے ہیں. ڈٹیچمنٹ دیکھیں ان کا، ان ساری دنیاوی چیزوں سے. کمال تو یہ ہے، جو اٹیچ ہوتا ہے وہ کریڈٹ لینے کے چکر میں ہوتا ہے، میرا کریڈٹ. ہم نے پوزیسونیس کی بات کی تھی نا. یہ تو کیسے ہیں یوسف علیہ السلام، ظاہر نبی اللہ ہیں. کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل، ایسے رہو دنیا میں جیسے اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، بس. ایسی ڈٹیچمنٹ ہے ان کا نا، اس ساری پاور سے، سارے پوزیشن سے، ساری عزت سے. ہی از ٹوٹلی ڈیٹیچڈ. کہتے میرا کیا کریڈٹ ہے اس کے اندر، یہ تو اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر. اور علینا میں ان کو بھی شامل کر لیا کہ میں اکیلا تھوڑی ہوں. اب آپ سب بھی امید دلا دی ان کو کہ کوئی ریپریکیشنز نہیں ہوں گے، کوئی بدلہ نہیں لوں گا میں، کوئی انتقامی کارروائی کرنے کا ارادہ نہیں ہے میرا. کتنا سہمے ہوں گے بھائی یہ سن کر کے یہ یوسف ہے. کہا ہوگا کہ نہیں. اچھا یہ انا یوسف جب کہا ہوگا تو کیا پتہ پھر ہیبرو لینگویج میں بات کرنی شروع کر دی ہو. پہلے تو وہ مصری بولا کرتے تھے نا، اور انٹرپریٹر کے تھرو شاید بات کرتے ہوں گے، انٹرپریٹیشن ہوتا ہوگا لینگویج کا. اب پاس آ گئے ہوں گے. پہلے پوزیشن ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جب کورٹ وغیرہ ہوتے تھے تو مانگنے والے سوالی دور ہوتے تھے، اور جو پوزیشن میں ہوتا تھا وہ کہیں آگے کرسی پر یا کہیں بیٹھا ہوتا تھا. اتر کے قریب آ گئے ہوں گے، کچھ اسمائل کیا ہوگا، عبرانی زبان بولی ہوگی کہ انا یوسف وہذا اخی، اور اللہ نے ہم سب پہ احسان کیا. انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. حقیقت یہ ہے اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں جاتا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، اب آگے تقوی کا تم اہتمام کرو اور تم صبر کے ساتھ زندگی گزارو، سب ٹھیک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر نہیں ضائع کرے گا. ہر شخص محسن بن سکتا ہے صبر کر کے اور تقوی اختیار کر کے. اور تقوی کیا ہے؟ کہ اللہ کے احکامات پر عمل کر کے اللہ کے غصے سے بچنا. یہ ہے دراصل اللہ کے غصے سے بچنے کی کوشش کرنا، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے پریکٹیکلی محنت کرنا، پریکٹیکل سٹیپس اٹھانا. تو پھر آگے ان کو روشنی دکھا رہے ہیں، امید کی شمع روشن کر رہے ہیں ان کے لیے کہ تم بھی صبر کرو گے، تم بھی تقویٰ کرو گے، تم بھی محسن بن جاؤ گے. میں اکیلا نرالا محسن تھوڑی ہوں، اللہ تعالیٰ تو کسی محسن کا اجر ضائع نہیں کرتا، تو تم بھی محسن بن سکتے ہو. امیزنگ بات ہے نا. اپنا بنیامین کا ذکر ہی نہیں کر رہے. تو اللہ کے ساتھ تو معاملہ درست کر لو، تم کو لوگوں سے احسان مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. آپ کہنے لگے قالو، سارے کے سارے بولے تاللہ، قسم اللہ کی، لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے ہمارے اوپر. وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم خطا کار تھے. کنفیس کر لیا بلا آخر. اور یہ کنفیس کر کے کتنا سکون ملا ہوگا. انسان کو نا فیس کر لینا چاہیے اپنے ریئل سیلف کو. اس کو ریپس کے اندر لپیٹ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. مان لے کہ یس آئی میڈ اے مسٹیک. جس سے غلطی کری سوری کہہ دیں اس کو بھی. اگر ماں باپ ہونے کے ناطے اگر بچوں کے ساتھ زیادتی کری تھی، کوئی حرج نہیں کہ بچوں سے کہہ دیں آئی ایم سوری بیٹا، آئی ایم سوری. کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بلکہ کہنا چاہیے. جس کا بھی دل دکھایا، جس کے ساتھ بھی زیادتی کری، کہتے ہیں اس کو. اٹس ویری ہیلنگ. یہ بڑا مرہم ہے. اپنے اوپر بھی مرہم رکھ لیتا ہے انسان اور دوسرے کے اوپر بھی، اور اللہ اس کی مدد کرتا ہے. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے یہی کہا تھا جو یہ بھائی اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں. انکی کنتی من الخاطئین کہا تھا نا. تو خاطئ کون ہے؟ جو جان بوجھ کے غلطی کرے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہاں سارا قصور تو ہمارا تھا. یقیناً اللہ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے ہمارے اوپر. اچھا اب اس میں بھی دیکھنا یہ ہے کہ یہ اپنے بھائی یوسف کے آگے جھک رہے ہیں یا وہ یوسف جو کہ پوزیشن آف پاور میں اس کے آگے جھک رہے ہیں. تو جو ہم کو ایک
تاریخ ملتی ہے بنی اسرائیل کی کہ وہ ہمیشہ طاقت کے آگے جھکے ہیں، وہ کسی کی شخصیت کے حسن کے آگے کم ہی جھکے ہیں. تو واللہ عالم ہم کیا سیکنڈ گیس کر سکتے ہیں، ہم تو خالی سوچ ہی سکتے ہیں، اپنے لیے سبق ہی حاصل کر سکتے ہیں کہ پاور سے زیادہ انسان کا حسن دیکھنا چاہیے اندر کا. اور انہوں نے کنفیس کر لیا. اب یوسف علیہ السلام نے نہ تانا دیا، نہ پچھلی باتیں دہرائیں، نہ ملامت، نہ ڈانٹ، نہ بدلہ لینے کی دھمکی. کہہ رہے ہیں قالا، کہا یوسف علیہ السلام نے، لا تثریب علیکم الیوم، جاؤ تم پہ کوئی آج بلیم نہیں ہے. الیوم، الیوم یہ نہیں کہ آج نہیں ہے کل نمٹوں گا تم سے، نہ، الیوم کہ وہ پچھلا دور گزر گیا، اب یہ نیا دور شروع ہو رہا ہے، چلو ایک نئی زندگی شروع کرتے ہیں. بیک سپیس دبا کے ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں نا، چلو سارا پیچھے کا چھوڑو، ڈن از ڈن، چھوڑ دو، اب نیا دور شروع ہو رہا ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ معاف کرے تم کو، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تو بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. تو دیکھیں اگر یہ دعا دیتے نا یغفر اللہ لکم تو کہتے غفر اللہ لکم. دعا ہمیشہ ماضی میں دی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا ما شاء اللہ، جو چاہا اللہ نے، ان شاء اللہ، جو چاہے اللہ. تو یہ کہہ رہے یغفر اللہ لکم، اللہ نے معاف کر دیا تم کو. انہیں کیسے پتا کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ کیسے پتا چلا یوسف علیہ السلام کو کہ اللہ نے معاف کر دیا؟ دیکھیں حقوق العباد میں کوتاہی کی تھی نا انہوں نے، بھائی کا حق مارا تھا. تو انسانوں میں جس کا حق مارا ہوتا ہے اگر وہ معاف کر دے تو اللہ معاف کر دیتا ہے. دو حقوق ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد. حقوق اللہ تو اللہ خود معاف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. حقوق العباد کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب تک مظلوم معاف نہ کرے اللہ نہیں معاف کرتا. تو بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے انسان کو ان چیزوں کے اندر. تو کہا کہ اللہ نے آپ کی گناہ معاف کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا. اب جو باقی دن اب رہ گئے ہیں وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت کے سائے میں گزریں گے ہمارے بہت اچھی طرح سے. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، وہ تو بہت رحم فرمانے والا ہے. تو صلہ رحمی کا بے مثال مظاہرہ کیا یوسف علیہ السلام نے. بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا. صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلہ رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس سے رشتہ داری توڑی جائے تو وہ اس کو ملائے. اور دعا بھی نہیں، دعا بھی ہم سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے کہ دعا بھی دی، لیکن بہرحال ملایا. اور ایگزیکٹلی یہی الفاظ ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمائے تھے ان سارے لوگوں سے جو کہ بیت اللہ کے صحن میں جمع تھے اور اپنی تقدیر کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے. اور ایک سے ایک کٹر دشمن وہاں موجود تھا جنہوں نے کتنے مسلمانوں کو قتل بھی کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اذیتیں دی تھیں، آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کر دیا تھا. اور ان کے ہاں تو انتقام ہوا کرتا تھا، اور عرب تو انتقام جانتے تھے. تو آپ نے جب پوچھا ان سے کہ تم جانتے ہو کیا سلوک کروں گا میں تمہارے ساتھ، وہ تو پیر پڑ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ انت الکریم ابن الکریم اخی الکریم. کہا کہ آپ تو کریم کے بیٹے ہیں، ہمارے کریم بھائی ہیں، ابن الکریم. بس کریم سے بڑھ کر تو کوئی ان کے ہاں سپرلیٹو تھا ہی نہیں تعریف کے لیے. تو آپ نے کہا کہ اچھا جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی تم پہ آج الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو. آج ہکا بکا رہ گئے ہوں گے یا کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا. اب اپنے ابو کا خیال آیا، کہنے لگے اذهبوا بقمیصی ھذا، لو میری یہ قمیص تم لے کر جاؤ، فالقوه علی وجه ابی، میرے ابو کے چہرے پر اس کو ڈال دینا، یاتی بصیرا، وہ آنکھوں والے ہو جائیں گے. یعنی جو آنکھوں میں کمی ہے، آنکھوں کی بینائی میں جو کمی ہے وہ ساری کی ساری واپس آ جائے گی. تب یہ کیسے پتہ چلا کہ ابو نابینا ہو گئے؟ بات چیت ہوئی ہوگی نا، اللہ نے ساری کہانی تو نہیں سنائی ہم کو، گفتگو ہوئی ہوگی کہ والد نابینا ہو گئے ہیں. تو کہا کہ اچھا یہ قمیض لے جاؤ، ان کا حال ٹھیک ہو جائے گا. جیسے ابھی ہم نے بات کی نا کہ میڈیکلی بھی یہ بات ثابت ہے کہ اب سٹریس ہٹ جاتا ہے انسان کے اوپر سے، تو جو سٹریس ریلیٹڈ النیسز ہوتی ہیں وہ بھی سٹریس کے جانے سے وہ بیماری بھی چلی جاتی ہے. اور یہ امام راضی نے
سینکڑوں سال پہلے یہ بات اپنی تفسیر کے اندر لکھی ہے، مفاتیح الغیب کے اندر. تو کہا کہ ابو کی بینائی واپس آ جائے گی. یعنی استغفار کا یہ حصہ کیا ہے کہ جو حق تلفی اور ظلم ہے اس کی اب اس کو یعنی کہ اب درست کرنے کی ضرورت ہے. جو کوتاہی ہوئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یوسف کی قمیص چھینی تھی اور باپ کو غم میں مبتلا کیا تھا. اب قمیص کے ذریعے سے تلافی کرو اور باپ کو خوشی پہنچاؤ. اور یہ قمیص کا بھی ہم ذکر دیکھ رہے ہیں، بار بار آ رہا ہے. وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور اپنے سب اہل و عیال کو لے کر تم میرے پاس آ جاؤ. اس میں اعلیٰ ظرفی دیکھیں کہ بیوی بچوں کو سب کو لے کر تم اب یہاں پر آ جاؤ. اچھا، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی دیر انتظار کیوں کیا یوسف علیہ السلام نے ان کے آنے جانے کا؟ بھی پہلے ہی کہہ دیتے کہ ابو کو لے کے سارے کے سارے آ جاؤ. ابو تو سٹریس میں رہے نا اتنے عرصے، ٹرامے پہ ٹراما تو ہوا نا ان کو. اس کے لیے وہ 2-3 چیزیں بتاتے ہیں. ایک ریزن وہ یہ دیتے ہیں کہ جو پچھلا بادشاہ تھا نا، وہ جس کا ذکر جس نے خواب دیکھا تھا، اتنے عرصے میں اس کا انتقال ہو گیا. اچھا، چونکہ ظاہر اس زمانے میں ملکوں کی آبادی اتنی زیادہ تو نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت اگر یوسف علیہ السلام اس بادشاہ سے کہتے کہ میں اپنی فیملی بلانا چاہتا ہوں، تو 100-150 لوگ تھے نا، کیا پتہ بادشاہ نہ مانتا کہ نہیں اتنے سارے فارنرز کو ہم نہیں لانے دیں گے اس ملک کے اندر. ٹھیک ہے. پھر کہتے ہیں اب کیا ہوا، اس اتنے عرصے میں اس بادشاہ کا انتقال ہو گیا. اب اس کا بیٹا تخت پر آیا. وہ ظاہر عمر میں کم تھا. ابھی جو ینگ بادشاہ ہوا کرتے تھے، آپ نے اگر ہسٹری پڑھی ہو، جو کہ ذرا ٹین ایج میں ہوتے تھے یا ارلی 20s میں ہوتے تھے، ظاہر مطلب وہ تو را ہوا کرتے تھے نا، امیچور ہوتے تھے. ان کو کسی سپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی، تو اپنے ابو کے سٹاف کو برقرار رکھتے تھے. کوئی وزیر ہوتا تھا، کوئی مشیر ہوتا تھا، اور اس کے پاس پھر زیادہ پاور ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ اس چھوٹے شہزادے کو جب بادشاہ بن گیا اس کو وہ ٹیوٹر کیا کرتے تھے. ان کے پاس پاور زیادہ ہوا کرتا تھا. اگر آپ نے پڑھا ہو اکبر کے بارے میں، تو بیرم خان ان کا استاد تھا، اور بڑے لمبے عرصے بیرم خان گائیڈ کرتا گیا تھا اکبر کو. خیر اس کا انجام کیا ہوا وہ الگ کہانی ہے، اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ان کے پاس پاور اس وقت زیادہ آیا، ان کو لگا اب یہ ٹائم مناسب ہے کہ اب میں کہوں بادشاہ سے کہ میں اپنے خاندان کو بلانا چاہتا ہوں. اتنا پاور نہیں تھا کہ اپنی پوری فیملی کو خود ہی بلا لیتے. آج بھی دنیا میں ہم کسی ملک میں نہیں جا کے کہہ سکتے کہ ہم 80 لوگوں کو بلا رہے ہیں اپنے خاندان کے، یا 100-150 لوگوں کو بلا رہے ہیں. تو اس کی ڈفرینٹ ریزنز وہ بہرحال بتاتے ہیں کہ انہوں نے اتنا عرصہ انتظار کیوں کیا اپنی فیملی کو بلانے کے لیے. تو اب یہ ہے، اب اس میں فائنل سفر ہم دیکھیں گے کہ آئندہ آئے گا. اور پھر یہ فائنل سفر تھا بنی اسرائیل کا بٹوین مصر اینڈ کنعان. اب جو یہ آئے ہیں کنعان سے مصر، اس دفعہ یہ ریٹرن ٹرپ پر نہیں آئیں گے. اب یہ آئیں گے 1 وے ٹکٹ لے کر. اب یہ یہاں آ کر اگلے 250-300 بعض تو 500 بھی کہتے ہیں کہ 500 سال کا فرق ہے یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں. بعض کہتے ہیں 300 سال کا، بعض کہتے ہیں اس سے تھوڑا کم تھوڑا زیادہ، ہمیں کیوں نہیں پتا. بائبل کے اندر مختلف ٹائم پیریڈ آئے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے اس کا تو پھر اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے کہ ایگزیکٹلی کتنی صدیاں بیچ میں گزری تھیں. بعض کہتے ہیں 3، بعض کہتے ہیں 5. تو بس اب یہ آئیں گے اور پھر یہ سینکڑوں سال اب پھر یہ یہیں رہیں گے. اس کا انشاءاللہ پھر ہم آگے ذکر کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.